أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اس سے پیشتر کے جمعوں میں بھی ہم نے اسی آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کر بہت کچھ باتیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی تھیں. آج ذہن میں ایک بات آئی کہ اسی آیت کریمہ کو تقریر کا عنوان بناتے ہوئے اولیاء اللہ کی ضرورت پر تقریر کریں. کیا اولیاء کرام کا وجود ضروری ہے؟ ایک سوال ہے. جواب ہاں، بہت زیادہ ضروری ہے. اب اس کی تفصیل یہ دیکھو، پروردگار عالم نے اسلام کی حقانیت لوگوں تک پہنچانے کے لیے اپنے مخصوص بندوں یعنی انبیاء کرام اور رسولان اعظام کو دنیا میں بھیجا. ان حضرات نے اپنی جتنی بھی کوششیں ان سے ہوئی کوئی کسر نہ چھوڑتے ہوئے اپنے اس فریضے کو انجام دیا، اور جب بھی جیسا بھی ہوا انہوں نے اسلام کی حقانیت کو لوگوں کے سامنے پیش کیا. کبھی کبھار ایسا بھی ہوا کہ مخالفین نے اسلام کی دعوت کو جھٹلا کر باطل کی استدراجی قوتوں کو مقابلے پر لا کھڑا کیا. ایسے عالم میں انبیاء کرام اور رسولان اعظام نے اپنے معجزات قاہرہ سے ان باطل کی کوششوں کو خاک میں ملا دیا. مشہور زمانہ واقعہ ہے، آپ تمامی حضرات جانتے ہیں کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے مقابل فرعون نے دنیا بھر کے جادوگروں کو اکٹھا کر لیا تھا. اگر پروردگار عالم نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو معجزے کی قوت اگر عطا نہ فرمائی ہوتی تو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام جادوگروں کے مقابل عاجز ہو جاتے، مجبور ہو جاتے. لیکن ایسا نہ ہوا. اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو معجزات کی ایسی عظیم قوتیں عطا فرمائی تھیں کہ باطل کی تمام تر کوششوں کو انہوں نے آنے واحد میں خاک میں ملا دیا، اور باطل جس کو اپنی حقانیت کی علامت سمجھ رہا تھا اس کو جھکنے پر مجبور کر دیا. جتنے بھی جادوگر تھے سب کے سب حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کی حقانیت کو سمجھنے کے بعد آپ پر ایمان لے آئے تھے. وہ جانتے تھے کہ جادو کی حقیقت کیا ہے اور معجزہ کیا ہے. انہوں نے فوراً سمجھ لیا کہ معجزہ حق ہے. یہ ہماری نظر بندیاں تھیں جو ہم نے کی تھی، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں. فوراً سب ایمان لے آئے. تو جب بھی جیسا بھی ہوا اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے ایمانوں کی حفاظت کے لیے باطل پرستوں کے دلوں کو ایمان کی طرف پھیرنے کے لیے انبیاء کرام علیہم السلام کو معجزات کی قوت عطا فرمائی تھی. اب اگر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے امت کو ویسے ہی چھوڑ دیا جاتا تو بڑی دشواریاں پیدا ہو جاتی. اس لیے کہ جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں اسلام کی حقانیت کو جھٹلانے والے پیدا تھے تو کیا بعد میں پیدائش بند ہو گئی تھی؟ قیامت تک تو یہ سلسلہ چلتا رہے گا. جو اسلام کے جہاں موافق ہوں گے وہاں مخالف بھی ہوں گے، جہاں ماننے والے ہوں گے وہاں انکار کرنے والے بھی ہوں گے. تو ایسے عالم میں ضرورت تھی کہ ان معجزات کو منتقل کر دیا جائے ایسے نفوس قدسیہ کی جانب کہ جو منصب نبوت کی نیابت کا حق رکھتے ہوں.
جس طریقے سے انبیاء کرام نے، رسولان اعظام نے باطل پرستوں کو اپنے معجزات کے ذریعے سے عاجز اور لاجواب کیا تھا، یہ نائبین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسلام کی حقانیت کے مقابل چیلنج بننے والوں کو مجبور کر دیں۔ تو ضرورت ہوئی کہ ایسی جماعت کو ہمیشہ کے لیے باقی رکھا جائے جو مسلمانوں کے دین و ایمان کی ایک طرف اگر حفاظت کریں تو دوسری طرف اسلام کے منکرین کے لیے بھی وہ دلیل اور حجت قائم کر سکیں۔ مثال کے طور پر ہمارے ہندوستان میں لے لیجیے، حضور سیدنا سرکار سلطان الہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابل آیا تھا باطل پرست، باطل کی بڑی بڑی قوتوں کے ساتھ آیا تھا، لیکن ہر قوت جواب دے گئی، ہر قوت دم توڑ گئی۔ آخر اس نے اپنی کمال کا مظاہرہ یہ کیا تھا کہ ہرن کی کھال پر بیٹھ کر فضاؤں میں اتنا بلند ہوا تھا کہ نگاہوں سے اوجھل ہو گیا تھا، لیکن حضور سیدنا سلطان الہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے اس انتہائی کمال کو اپنی کھڑاؤں کے ذریعے سے خاک میں ملا دیا تھا۔ نہیں ملایا تھا، اپنے کھڑاؤں کو حکم دیا تھا کہ جاؤ، وہ بہت بلندی پر چلا گیا، اس کو نیچے لے آؤ۔ آنکھ والوں کو نظر نہیں آ رہا تھا، بے آنکھ والی نے ڈھونڈ لیا کہاں ہے اور نیچے اتار دیا، قدموں میں سر رکھ کر کلمہ پڑھ لیا، مشرف بے اسلام ہوا۔ اگر حضور سیدنا سرکار سلطان الہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اپنے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کے سچے نائب ہونے کی وجہ سے اگر معجزات کی قوتیں آپ کے طرف نہ منتقل کی گئی ہوتی اور آپ اپنی کرامتوں سے ان کو ظاہر نہ فرمائے ہوتے تو کیا جے پال کے مقابل کامیاب ہونے کے کوئی امکانات تھے؟ کوئی امکان نہیں تھا۔ تو ایسے اولیاء کرام کے 50 واقعات ہیں کہ جہاں پر ساحروں نے، جادوگروں نے، سناسیوں نے ان کے مقابل آنے کی بہت کوششیں کی لیکن سب خاک میں مل گئے۔ بہت سارے وہ ہیں کہ جنہوں نے اسلام قبول کر لیا، اسلام کی حقانیت کا اقرار کر لیا، درجہ ولایت پر فائز ہوئے۔ ایک دوسری بات یہ بھی ہے کہ شیطان جو ہے، دیکھو ظاہری بیماریوں کا علاج تو طبیب، حکیم، ڈاکٹر لوگ کر لیا کرتے ہیں۔ کسی کو بخار آیا تو دوا کھا لی، کسی کو سر درد ہوا دوا کھا لی، کوئی سی بیماری ہوئی جی تو دوا کا استعمال کر لیا۔ تو ظاہری بیماریوں کا علاج تو حکیم اور طبیبوں کے پاس ہے، لیکن کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہے کہ جن کا سمجھنا ڈاکٹری اور حکیمی آلات کے ذریعے سے ناممکن ہے۔ وہ انسان کے جسم کے اندر تو ہوتی ہے لیکن جسمانی نہیں ہوتی۔ اسلام انسان کے اندر ہوتی ضرور ہے لیکن وہ جسمانی بیماریاں نہیں ہوتی ہیں، کیونکہ جس کو آلات کے ذریعے سے جانچ لیا جائے، پرکھ لیا جائے اور ان کا علاج دواؤں کے ذریعے سے کر لیا جائے، نہیں، وہ بیماریاں انسان کی اپنی روح سے تعلق رکھنے والی ہوتی ہے، سمجھے؟ اس کا تعلق قلب اور روح سے ہوتا ہے۔ اب مثال کے طور پر کسی شخص میں کفر کی بیماری ہے، اب اس کا علاج کیا ہے؟ کوئی حکیم کرے گا؟ کوئی مشنری بتائے گی کہ اس کے دل میں کفر کس حد تک پہنچا ہوا ہے؟ نہیں بتائے گی۔ کوئی مومن اگر ہے تو بہت ساری مومنوں کو بھی بیماریاں ہوا کرتی ہے، حسد کی بیماری ہے، لالچ کی بیماری ہے نہیں جی، گناہوں کے طرف لے جانے والی بیماریاں۔ تو کیا ان بیماریوں کو کوئی ڈاکٹر کا مشین اور آلہ بتا سکتا ہے؟ کوئی نہیں بتا سکتا۔ جب حکیم اور ڈاکٹر کا آلہ تلاش کرے گا ان بیماریوں کو تو ناکام رہے گا، ڈاکٹر تو یہی کہے گا تو سب نارمل ہے، سمجھے؟ تو ایسی صورت میں اس کی جو روحانی بیماریاں ہیں، قلبی بیماریاں ہیں، ان کا علاج کون کرے؟ ایک بات اور ذہن میں رکھو، جیسے بہت ساری بیماریوں کے اسباب حکیم اور ڈاکٹروں نے جان لیے ہیں، جانتے ہیں وہ کہ بھئی فلاں بیماری کے جراثیم ایسے ہوتے ہیں، فلاں مرض کے جراثیم ایسے ہوتے ہیں، تو اینٹی بایوٹک دے کر ان جراثیم کا انسداد کر دیا جاتا ہے، ان کو تباہ کر دیا جاتا ہے، مریض جس سے تندرستی محسوس کرتا ہے، اچھا ہو جاتا ہے۔ لیکن کیا گناہوں کی بیماری کا کوئی جرثومہ ہے؟ گناہوں کی بیماری کا کوئی جراثیم ہے کہ جس کو پیشاب یا خون اور تھوک وغیرہ کی ٹیسٹ کے ذریعے سے معلوم کر لیا جائے؟
کوئی اس کا جرثومہ نہیں، کوئی اس کا جراثیم نہیں، کوئی اس کا کیڑا نہیں، سمجھے؟ ہاں اس کا ایک ہی جراثیم ہے، ایک ہی کیڑا ہے، اور ایسا زبردست کیڑا ہے کہ پورے عالم کے لیے ایک کافی ہے، پورے عالم کے لیے ایک ہی کیڑا کافی ہے۔ اور جس کو قرآن نے کہا ہے ان الشیطان للانسان عدو مبین، جی کہ بے شک شیطان تم انسانوں کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ کھلا ہوا دشمن تو ہے لیکن نظر نہیں آتا، اور یہی تمام بیماریوں کی جڑ ہے جن کا تعلق قلب اور روح سے ہے۔ قلب اور روح کی بیماریوں کی جڑ کس جراثیم سے پیدا ہوتی ہے، کس جرثومے سے پیدا ہوتی ہے؟ وہ شیطان ہے جس کے ذریعے سے یہ بیماریاں پیدا ہوتی ہے۔ اب جتنی بھی بیماریاں ہوگی جس کا تعلق روح سے ہوگا، جس کا تعلق انسان کے قلب سے ہوگا، ان تمام کا پیدا کرنے والا شیطان ہے۔ ان تمام کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ شیطان ہے۔ اور جس طریقے سے جراثیم جسم کے اندر داخل ہو کر سر سے پاؤں تک میں سرایت کر جاتے ہیں، جس سے انسان کا جسم مغلوب ہو جاتا ہے بیماری کے مقابل، اسی طریقے سے شاید حدیث شریف میں آیا ہے کہ شیطان جو ہے یہ انسان کے بدن میں ایسا سرایت کیا ہوا ہے، ایسا گھسا ہوا ہے جیسے خون۔ کون سے بدن کا حصہ ہے کہ جو جہاں خون نہیں پہنچتا ہو؟ آپ یہ سمجھتے ہیں آپ کے بال بھی خون ہی کی وجہ سے زندہ ہیں، ورنہ یہ ٹوٹ کر جھڑ جائیں گے، سمجھے؟ آپ کے ناخون یہ بھی خون ہی کی وجہ سے زندہ ہے۔ جسم کا کوئی ذرہ ایسا باقی نہیں ہے کہ جس کی غذا خون نہ ہو، اور جہاں خون پہنچ رہا ہے سرکار فرماتے ہیں کہ وہاں شیطان پہنچ رہا ہے، سمجھے؟ وہاں شیطان پہنچ رہا ہے۔ جس طریقے سے بیماری کے جراثیم پورے جسم میں داخل ہو کر انسان کی صحت کو تباہ کر دیتے ہیں، اسی طریقے سے شیطان پورے جسم میں سرایت کرتے ہوئے انسان کی روحانی زندگی کو عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے، اس کے قلب کی ہدایت کو گمراہیوں سے بدل دیتا ہے، سمجھے؟ اور اس کا علاج دنیا کا کوئی طبیب نہیں کر سکتا، کوئی حکیم، کوئی ڈاکٹر نہیں کر سکتا۔ تو جس طریقے سے ظاہری بیماریوں کا علاج معالجہ کرنے کے لیے دنیاوی طبیب اور حکیم ہوا کرتے ہیں، اسی طریقے سے ہماری روحانی اور قلبی بیماریوں کے اندفاع کے لیے، ان کی شفا کے لیے پروردگار عالم نے ان حضرات کو مقرر فرمایا ہے جو بغیر ایکس رے مشین کے انسان کے اندر بھی جھانک لیا کرتے ہیں، جی ان کو وہ قوت عطا فرمائی ہے، سمجھے؟ وہ کسی مشین کے محتاج نہیں ہے، کسی آلے کے محتاج نہیں، ان کی نگاہیں سب کچھ دیکھ لیتی ہے کہ کہاں مرض کا کتنا اثر ہے، سمجھے؟ اور وہ ہوتی ہے اولیاء کرام کی جماعت۔ وہ کون سی جماعت ہے؟ وہ اولیاء کرام کی جماعت ہے۔ ارے سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کے بعض امتی تو ایسے ہیں کہ شیطان وہ جس راستے سے گزرے شیطان وہ راستہ چھوڑ دیا کرتا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سرکار نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا تھا، عمر کی ایسی شخصیت ہے کہ عمر جس راستے سے گزرتے ہیں شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ اکبر، سمجھے؟ تو یہ کیا ہے؟ پروردگار عالم نے ان بزرگوں کو ایسی قوت عطا فرمائی ہے کہ یہ جہاں بھی ہوں شیطان تک ان کی پہنچ ہو جاتی ہے، اور یہ شیطانی اثرات کو بندے مومن کے قلب اور روح سے کھینچ کر دور کر دیا کرتے ہیں۔ اسی کو اقبال نے کہا تھا کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں، ہمیں تقدیروں کا بدلنا کیا ہے؟ آیا تھا کسی بزرگ کی خدمت میں فاسق اور فاجر بن کر، گنہگار بن کر، اور جب واپس جا رہا ہے تو اللہ کا ولی بن کر، جب واپس جا رہا ہے تو اللہ کا ولی بن کر۔ حضور سیدنا سرکار بغداد غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر ایک چور چوری کرنے کے لیے آیا تھا، وہاں تو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں کیا کچھ نہیں تھا، شاہانہ زندگی تھی، لیکن اس کو کچھ نظر نہیں آیا، اس کو کچھ نظر نہیں آیا۔ وہ تو اتنے بڑے تاجر تھے اور ایسے زبردست مالدار تھے کہ بادشاہ وقت بھی ان کی زندگی پر رشک کیا کرتا تھا، سمجھے؟ آج کے زمانے کا مسلمان اگر ان کو دیکھتا، سمجھے، تو ولی ہی نہ مانتا۔ اتنی دنیا جس کے پاس ہو کہ اللہ کا ولی ہوگا، لیکن یہ بیوقوف کو یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ دنیا کہتے کس کو ہے۔ ہاں کسی وقت شاید ہم نے بتایا تھا، آپ بھول گئے ہوں گے، دنیا کے تعلق سے بات بتائی تھی، سمجھے کہ اولیاء کرام نے ہم سے زیادہ اس کو حاصل کیا ہے، ہم سے زیادہ۔ ہم ایک بیوی کو دنیا کہیں، دو بچوں کو دنیا کہیں، چھوٹی سی نوکری یا تجارت کو دنیا کہیں،
اور اس سے وہ کئیوں گنا زیادہ رکھتے تھے، لیکن وہ دنیا دار نہیں تھے. سمجھے؟ حضور سیدنا سرکار بغدادی کا واقعہ، 4 بیویاں ہمیشہ نکاح میں رہیں، 4 سے کم کبھی نکاح میں رہی نہیں. ایک کا انتقال ہو گیا تو دوسری چوتھی پوری کر لیا آپ نے. اور اولاد 48 یا 50 کے لگ بھگ تھی، اتنی اولاد تھی. اور تجارت تو اتنی لمبی چوڑی تھی کہ دنیا کے دوسرے ملکوں سے آپ کے تجارتی مال آتے تھے اور دنیا کے دوسرے ملکوں کے تجارتی مال جایا کرتے تھے. اتنے عظیم دولت مند تھے. لیکن حضرت حکیم رومی علیہ رحمت و رضوان نے فرمایا دنیا کس کو کہتے ہیں؟ از خدا غافل بدن، خدا سے غافل ہو جانے کا نام دنیا ہے. وہ اتنے بڑے تاجر تھے، اتنے بڑے اہل و عیال والے تھے، اتنے بڑے سنسار والے تھے، لیکن خدا سے غافل نہیں تھے تو وہ اللہ والے تھے. ہاں وہ اللہ والے بنے اور ہم چھوٹے سے سنسار والے، کوئی ہماری حیثیت نہیں. واقعی سرکار غوث پاک کے گھر کی جھاڑن بھی ہم سے زیادہ قیمتی ہوگی نہیں ہوگی، لیکن ہم دنیا دار ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. تو حضور سیدنا سرکار بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر چور چوری کرنے کے لیے آیا ہے. یہ کرامت ہے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ اس کی آنکھوں میں سمجھے پردے پڑ گئے اور اس کو آپ کے یہاں کچھ مال نظر نہیں آیا، ملا نہیں، نظر ہی نہیں آیا، سرے سے ملتا کیا. تو واپس جانے لگا تو اپنے خادم سے کہا کہ دیکھو وہ چور آیا تھا، وہ خالی ہاتھ واپس جا رہا ہے، اور عبد القادر کے دروازے سے کوئی کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹا. جی اس میں میرے دروازے کی بدنامی ہو جائے گی، لاؤ اس کو پکڑ کر لاؤ. فلاں جگہ کے قطب کا انتقال ہو گیا، جاؤ اس کو ہم نے وہاں کا قطب بنا دیا. نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں. یہ اللہ والوں کی نگاہ کا اثر ہے. دیکھیں تمام شیطانی وسواس کو آنے واحد میں اس کے دل سے دور کر دیا اور اس کے دل کو اسی آن ایسا مجلہ اور مصفہ بنا دیا کہ اس کو مرتبہ قطبیت پر فائز کر دیا. اللہ اکبر. یہاں پر اولیاء کرام کے وجود کی ہم کو اشد حاجت ہے، شدید ضرورت ہے. آج بھی اگر اللہ کا خیر ہے تو وہ بھی، لیکن اللہ کی مصالح کی طرف نظر ڈالتے ہیں تو بسا اوقات خاموش ہو جاتے ہیں. اللہ کی مرضی اگر یہی ہے تو وہ خاموش ہو جاتے ہیں، کیونکہ اللہ کی مرضی کے آگے تو وہ بھی نہیں چلتے نا. اور ان کو یہ مقام جو ملا ہے اللہ کی رضا پر راضی رہنے ہی کے صدقے میں تو ملا ہے. اگر وہ اللہ کی رضا پر راضی نہ رہے تو بڑی پریشانی. ایک مرتبہ چنگیز خان کے لشکروں نے ایک شہر پر حملہ کیا جس میں حضرت فرید الدین عطار رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے. جب چنگیز کی فوجوں نے اس شہر کا محاصرہ کیا تو آپ نے اپنا پیالہ اونھا کر دیا. اب وہ دیکھ رہے ہیں تو شہری غائب. فوج جس شہر کو گھیرے ہوئے تھی وہ شہری نگاہوں سے غائب، جنگل ہے، شہر نظر ہی نہیں آ رہا. دن بھر حیران پریشان رہے، ہم نے تو شہر کو گھیرا تھا لیکن شہر کہاں چلا گیا. اور جب رات ہوئی آپ نے پیالہ سیدھا کر لیا تو پھر دیکھ رہے ہیں کہ روشنی چراغ نظر آ رہے ہیں، گھر نظر آ رہے ہیں. شہر سویرے حملہ کریں گے. سویرے دن نکلا، پھر آپ نے اپنا پیالہ اونھا کر دیا، پھر وہ پریشان. جی دن بھر تلاش کرتے رہے، شہر کہیں نظر ہی نہیں آیا. پھر رات ہوئی، پیالہ سیدھا کر دیا تو پھر آبادی کا اثر نظر آ رہے ہیں. تعجب کرنے لگے کہ آخر معاملہ کیا ہے. اب تیسرا دن نکلا، آپ پیالہ اونھا کرنے لگے، حضرت خضر علیہ السلام نے ہاتھ پکڑ لیا، کہا نہیں، تقدیر الہی یہی ہے اور اس میں تمہارا بھی نمبر ہے. اللہ اکبر. خاموش ہو گئے، پیالہ سیدھا کے سیدھا رہا. چنگیز نے حملہ کیا، پورے شہر کا قتل عام ہوا، سمجھے، اور اس میں آپ بھی گرفتار کر لیے گئے. آپ کو گرفتار کر کر چنگیزی سپاہی لے جا رہے تھے قتل کرنے کے لیے. تو راستے میں ایک لکڑہارا مل گیا جس کے سر پر چارے کا گٹھا بندھا ہوا تھا. وہ کہنے لگا میرے پاس تو کوئی زیادہ پونجی ہے نہیں، یہی 4 پیسے ہیں، تم یہ لے لو، یہ حضرت کو چھوڑ دو، ان کو قتل کر کے کیا ملے گا تم کو. تو آپ فرماتے ہیں نہیں نہیں، سمجھے، میری آگے زیادہ قیمت ملے گی، میری آگے زیادہ قیمت ملے گی. یہ آپ نے کہا. وہ لکڑہارا چلتا ہوا آگے گئے تو ایک نے کہا رہی نکمے کو کہاں لے کر جا رہے ہو، کچھ نہیں ملے گا، آپ کی گردن مار دے گی. اللہ اکبر. کسی نے پوچھا کہ اس وقت ہی آپ نے کیوں نہیں بتا دیا، تو کہا نہیں،
اگر میں حسل حال بتا دیتا تو وہ لکڑہارا بیچارہ مارا جاتا، وہ کم از کم قیمت کے لالچ میں اس کی جان بچ گئی، جان جاتے جاتے بھی ایک مومن کی جان بچا گئے۔ جی اولیاء کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بسا اوقات مرضی الہی پر راضی رہتے ہوئے سمجھے کچھ بھی کرنے سے رک جاتے ہیں، حالانکہ وہ بہت کچھ کر سکتے ہیں، وہ چاہے تو بہت کچھ کر سکتے ہیں، اور جو کچھ بھی عالمیات گزر رہے ہیں سمجھے ایسے یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ ہم پر ایسے دور آئے، نہیں، بہت پہلے اس سے زیادہ بھیانک دور آئے ہیں، جبکہ مسلمانوں کی بستیوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی۔ یہ بغداد شریف پر جب حملہ ہوا تھا، سیدنا سرکار بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے کا واقعہ ہے، غالباً یہاں کے بہت بعد کا واقعہ ہے، ہاں بہت بعد کا واقعہ ہے آپ کے خلافت عباسیہ کے زمانے میں آپ موجود تھے، اور خلافت عباسیہ کے اخیر دور کا یہ واقعہ ہے جب ہلاکو نے، چنگیز کے پوتے نے بغداد شریف پر حملہ کیا تھا۔ دریائے دجلہ کا پانی خون بن گیا تھا، اتنے مسلمانوں کا قتل ہوا تھا، اتنا خون بہا تھا کہ پورا دریا خون سے بھر گیا تھا، اتنا۔ اور مسلمانوں کی دینی کتابیں جو زمانے میں پریس تھوڑی تھے، قلمی کتابیں ہوا کرتی تھی، تو کتب خانوں کو جب دریا میں ڈالا گیا تھا تو دریا کا پانی مثل سیاہی کے کالا ہو گیا تھا۔ مسلمانوں کے علمی کارناموں کو اتنا تباہ کیا گیا، اتنا برباد کیا گیا، مسلمانوں کے سروں کے مینار بنا کر جشن منائے جاتے تھے، سمجھے، قاتل مسلمانوں کے سروں کے مینار بنا کر جشن منایا کرتے تھے، ان کی کھوپڑیوں میں شراب پینے پر فخر کیا کرتے تھے، سمجھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ایسے بھی دور ہم پر گزرے ہیں، لیکن ہاں میرے دوست، ہماری تاریخ یہ بھی بتاتی ہے کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، سمجھے، یہ ہماری تاریخ ہے، سمجھے۔ اور اسی ہلاکو کی اولاد میں پھر مغل پیدا ہوئے، سینکڑوں برس تک اسلام کی خدمت ہوئی ہے، نہیں، سینکڑوں برس تک اسلام کی خدمت ہوئی، اسی نسل سے پیدا ہوئے تھے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ کارخانہ قدرت ہے، انسان کو ہر حال میں صبر کرنا چاہیے۔ بہر صورت ہم یہ عرض کر رہے تھے کہ شیطان تمام بیماریوں کی جڑ ہے، شیطان جو ہے تمام بیماریوں کی جڑ ہے، اور اس پر دنیا کے کسی حکیم اور طبیب کا قبضہ نہیں چلتا، اس پر دنیا کا کوئی ڈاکٹر یا حکیم قابو نہیں پا سکتا، اس پر تو وہی قابو پا سکتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے وہ قوت عطا فرمائی ہے کہ جو اس تک رسائی حاصل کریں۔ یہ کہاں رہتا ہے؟ انسان کے جسم میں اس طریقے سے دوڑتا رہتا ہے جیسے خون دوڑتا رہتا ہو۔ تو پروردگار عالم نے اولیاء کرام کو عظیم روحانی قوت عطا فرمائی ہے کہ یہ ہمارے اندر اپنی نگاہیں ڈال کر شیطان کو گرفت کر کر پکڑ کر ہم سے نکال کر باہر کر دیتے ہیں، اور جو بندہ مومن فاسق یا فاجر ہوا کرتا ہے وہ نیک اور صالح بن جاتا ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھو، ہم نے اپنے بزرگوں سے سنی، آپ کو سناتے ہیں۔ بہت سارے لوگ باتوں نہیں ہوتے ہیں، عادت ہوتی ہے، لت ہوتی ہے بات کرنے کی، وقت بے وقت، ضرورت بے ضرورت بولتے رہتے ہیں، یہ چیز جو ہے بڑی خراب ہے۔ ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ دو شخص محروم ہیں، دو شخص محروم رہتے ہیں، کچھ نہیں ملتا۔ ایک استاذ کے سامنے خاموش بیٹھنے والا، استاد کے سامنے خاموش بیٹھنے والا، اس کو کچھ نہیں ملتا، سمجھے۔ آپ نے کبھی درسگاہوں کی سیر نہیں کی، سمجھے، بالخصوص دینی درسگاہوں کی۔ اب پتہ نہیں آپ کے دنیاوی درسگاہوں کا کیا طریقہ رہا ہے، یہ تو ہم کو نہیں معلوم، لیکن دینی درسگاہوں کے اندر جی سبق ایک ہوتا ہے، لیکن بحث بہت لمبی ہوتی ہے، بحث بہت لمبی ہوتی ہے، اور اس شاگردوں سے زیادہ استاد کو تیاری کر کر آنا پڑتا ہے، جی، نہ معلوم شاگرد کب کون سا اعتراض کرے، تو استاد کے پاس اس کا جواب ہونا ضروری رہتا ہے۔ تو استاد شاگردوں سے زیادہ راتوں کو کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں، اور تب پوری تیاری کے ساتھ درسگاہ میں بیٹھتے ہیں۔ تو شاگرد چونکہ وہ بھی تیاری کر کر آتا ہے، تو وہ ایسے ایسے اعتراض اٹھاتا ہے۔ ایک مرتبہ مولانا خلیل صاحب کانڈوی تھے، 35 سال پڑھاتے پڑھاتے گزر گئے تھے، ہم جب پڑھ رہے تھے، پہلا دن تھا ان کا ہم کو پڑھانے کے لیے بیٹھنے کا، بیٹھے پڑھانے کے لیے،
قدوری کا سبق تھا، فقہ کی کتاب عربی زبان میں، اس کا سبق چل رہا تھا۔ دوران سبق ہمارے ذہن میں ایک اعتراض آیا۔ اب یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اس کے ذہن میں کون سا اعتراض آئے، یہ تھوڑی کہہ سکتے ہیں، ذہن پر تو پابندی نہیں رہتی، اس کی پرواز بہت رہتی ہے۔ تو ہم نے ایک اعتراض کیا، بہت سخت اعتراض، چکرا گئے۔ چکرانے کے بعد کہتے ہیں 35 سال ہو گئے پڑھاتے پڑھاتے، اور نہ معلوم کتنے مرتبہ اس کتاب کو پڑھایا ہوگا، لیکن اس مقام پر یہ اعتراض کرنے والا تو پہلا ہے جس نے اس مقام پر یہ اعتراض کیا ہو۔ بہت سوچ بچارنے کے بعد جواب دیے، لیکن دوسرے دن سے شیخ الجامع مفتی عبدالرشید صاحب پاس سے جا کر معذرت کر لی کہ اس کلاس کو میں نہیں پڑھا پاؤں گا، اس کلاس کو میں نہیں پڑھا پاؤں گا۔ حضرت نے ان کا تبادلہ کامٹی کر دیا، پھر دوسرے استاد ہم کو پڑھانے کے لیے آئے۔ تو عرض یہ کر رہے تھے کہ استاد کے سامنے درسگاہ کے اندر بولنے والا شاگرد وہی کچھ حاصل کرتا ہے، اس لیے کہ جتنے بھی جہاں جہاں دشواریاں ہیں وہ استاد کے سامنے نہیں رکھے گا تو استاد ان دشواریوں کو حل کیسے کرے گا، اور دشواریاں کیسے پوری دور ہوں گی، اور مضمون اس کے ذہن میں کیسے آئے گا۔ تو وہاں بولنا ضروری ہے، سمجھے۔ اور فرماتے ہیں کہ جو پیر کے سامنے بک بک کرے وہ بھی محروم رہتا ہے، جو پیر کے سامنے بولے وہ بھی محروم رہتا ہے۔ استاد کے سامنے خاموش بیٹھنے والا محروم، اور پیر کے سامنے بولنے والا محروم۔ استاد کے سامنے بولنے والا پائے گا اور پیر کے سامنے خاموش رہنے والا پائے گا، سمجھے۔ اس لیے کہ استاد زبان سے دیتا ہے اور پیر نگاہوں سے دیا کرتا ہے، سمجھے۔ اور نگاہیں جو ہوا کرتی ہے یہ بولنے کی محتاج نہیں ہوا کرتی ہے، وہ تو نگاہ میں، ارے وہ تو نگاہ ڈالیں تو کہاں سے کہاں پہنچا دیں، کیا سے کیا بنا دیں، یہ نہیں کر سکتے۔ تو میرے دوست، شیطان کی گرفت کرنے والی اگر کوئی جماعت ہے، شیطان کو پکڑنے والی کوئی جماعت ہے، شیطانی اثرات کو ہمارے قلب اور روح سے دور کرنے والی اگر کوئی جماعت ہے تو وہ اولیاء اللہ کی جماعت ہے۔ اور شیطان سے بچنا یہ ہر زمانے میں ضروری ہے۔ شیطان سے بچنا ہر زمانے میں ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ آپ ہی کے زمانے میں ضروری ہے اور آپ کے بعد والوں کو ضرورت نہیں ہے، اسی آپ کے بعد والوں کو بھی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے گمراہی سے ہدایت کی طرف لانا، سمجھے، یہ ہر زمانے میں ضروری ہے۔ گمراہی سے ہدایت کی طرف لانا یہ ہر زمانے میں ضروری ہے۔ تو اب جب یہ باتیں ہر زمانے کے لیے ضروری ہے تو ہر زمانے میں ایسے نائبین مصطفیٰ کا وجود بھی ضروری ہے جو ان کی صحیح نیابت کو انجام دے سکیں، جو ان کی نیابت کا سچا حق ادا کر سکیں۔ اور وہ کون سی جماعت ہے؟ وہ اولیاء کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی مقدس جماعت ہے۔ اور اسی لیے باب ولایت کو ہر زمانے میں کھلا رکھا گیا ہے۔ باب نبوت تو بند کر دیا گیا، اب کوئی نبی نہیں ہے، لیکن باب ولایت کا دروازہ ہر زمانے میں کھلا رکھا گیا ہے، ہر زمانے کے لیے، کہ ہر زمانے میں مومن رہیں گے۔ ہاں، جس زمانے میں مومن نہ رہیں گے تو اس زمانے کے اندر ولی بھی نہ رہیں گے، اور اس وقت میں یہ زمانہ بھی نہ رہے گا۔ ارے مومن کے وجود سے زمانے کا وجود ہے، اور جب مومن ہی نہ رہے گا تو زمانہ کہاں رہے گا؟ یہ دنیا نیست نابود کر دی جائے گی، ایسے ہی ہو جائے گا جیسے پیدا نہ ہوئی تھی، ایسے ہی ہو جائے گا جیسے کبھی کچھ تھا ہی نہیں۔ حتیٰ کہ یہ آسمان بھی نہ رہے گا، نہ چاند رہے گا، نہ ستارے رہے گا، کچھ بھی نہیں، سب صاف ہو جائے گا۔ ایسے صاف ہوگا کہ جس طریقے سے اس کے پیدا کرنے کے پہلے سوائے اللہ کے کوئی موجود نہیں تھا، اس کے ختم ہونے کے بعد بھی سوائے اللہ کے کوئی موجود نہ رہے گا، فرشتے بھی ختم ہو جائیں گے۔ اور اس وقت پروردگار عالم اعلان فرمائے گا، لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے؟ جب سب تباہ ہو جائے گا، سب ختم ہو جائے گا، کچھ نہ رہے گا، تو اس وقت ارشاد فرمائے گا، آج کس کی بادشاہت ہے؟ کہاں ہے وہ جو اللہ کے مقابل بادشاہی کے دعوے کرنے والے تھے؟ کہاں گئے وہ سرکش، سمجھے، جو خم ٹھوک کر حق کے مقابل آیا کرتے تھے؟ سمجھے، سب تباہ، سب صاف، سب فنا۔ سمجھے، اب کوئی ہے کہ جواب دے گا؟ ہاں، اللہ کے سوال کا کون جواب دے؟ کوئی ہو تو جواب دے، سمجھے، کوئی جواب نہیں دے گا۔ تو خود ہی ارشاد فرمائے گا، للہ الواحد القہار، آج حکومت اللہ واحد قہار کی ہے۔ یہ اس کے قہر کی، سمجھے، نمائش تھی، دکھاوا تھا، یا ایسا دکھایا اس نے کہ کسی کو باقی نہ رکھا۔ اللہ اکبر۔ لیکن ہاں یہ حدیث شریف ہے
سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی اللہ کے قول کو جو نبی کے زبان سے ادا کیا جائے اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے، غلبت رحمتی علی غضبی، میری رحمت میرے غضب پر غالب آ گئی، میری رحمت میرے غضب پر غالب آ گئی۔ اگر اللہ کی رحمت اس کے غضب پر غالب نہ ہوتی تو ایک بھی نافرمان سمجھے ایک لمحے کے لیے بھی نہ چھوڑا جاتا، لمبی مدت کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، ایک بھی گنہگار ایک لمحے کے لیے بھی نہ چھوڑا جاتا۔ آج نہیں دیکھتے کہ کتنی نافرمانیاں کرتے ہیں لیکن کیسی چھوٹ ملی ہوئی ہے، ہاں کیسی چھوٹ ملی ہوئی ہے، کرے جاؤ۔ اور اسی زہم کے اندر کچھ نافرمان ایسے بھی ہیں، ارے دیکھ لیں گے، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں، ظلم پر ظلم کیے جائیں گے، اور اگر کوئی ٹوکے تو کیا کہتے ہیں، دیکھ لیں گے۔ تو کیا دیکھے گا؟ تیرے میں تو ایک مچھر کے مقابلے کی طاقت نہیں۔ یہ اللہ کی چھوٹ ہے جو تو جی رہا ہے، سمجھے؟ اللہ کی چھوٹ تھی، نمرود کو کیسا جیا، خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا، ایسا جیا، لیکن جب مقابلے کی نوبت آئی تو مچھر کے سامنے بھی ٹک نہیں سکا، ٹکا مچھر کے سامنے۔ اللہ تعالیٰ نے عبرت بنا دیا ان واقعات کو، نصیحت بنا دیا ان واقعات کو بعد میں آنے والوں کے لیے۔ کہاں ہے تمہارا گھمنڈ، کہاں ہے تمہارا غرور، کہاں ہے تمہارا تکبر، کہاں ہے وہ تمہاری دنیاوی نمائشیں جس پر تم اترایا کرتے تھے، سب ختم۔ اب جوتے پڑ رہے ہیں سر پر۔ جس شخص کے سامنے لوگوں کے سروں کو جھکایا جاتا تھا اب اسی شخص کے سر پر جوتے پڑ رہے ہیں۔ جوتوں کی مار پڑتی تھی، بھیجا کھانا مچھر چھوڑ دیا کرتا تھا تو سکون ملتا تھا، پھر جوتے بند ہوئے کہ پھر وہ نے بھیجا توڑنا شروع کر دیا تو پھر جوتے پڑے۔ ہاں اللہ تعالیٰ نے عبرت بنا دیا، نہیں بنایا ہے؟ ہاں یہ اللہ کی طرف سے چھوٹ ہوتی ہے۔ تو میرے دوستو، اللہ کی رحمت ہے یہ کہ تباہ کر دے گا، سب ختم کر دے گا، کچھ نہ بچے گا، لیکن اس کے بعد پھر دوبارہ زندہ فرما دے گا۔ ایک بات بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ اگر ختم کر دے، قصہ ہی تمام کر دے، نیکوں کو کیا بچے گا؟ کی رحمت ہے کہ اب اس کی رحمت کا غلبہ ہے اس کے غضب پر کہ دوبارہ ویسے ہی سب کو زندہ فرما دے گا جیسے کبھی مرے ہی نہیں تھے، اسی طریقے سے حیات عطا فرما دے گا۔ اور پھر جس کا جو انجام ہوگا، جس کا جو کردار ہوگا، جس کے بارے میں جو فیصلہ ہوگا، وہ اپنے اپنے مقام کو پہنچے گا۔ تو میرے دوستو، آپ اپنے آپ کو، قرآن پاک کا بھی ارشاد ہے، جی دیکھو جتنے بھی عبادات ہیں ساری حق ہے، اس کا ہم کو انکار نہیں ہے۔ نماز حق ہے، جو انکار کرے گا کافر ہے، نہ پڑھنے والا گنہگار لیکن انکار کرنے والا کافر۔ روزہ حق ہے، نہ رکھنے والا گنہگار، انکار کرنے والا کافر۔ زکوٰۃ حق ہے جی، نہ دینے والا گنہگار لیکن انکار کرنے والا کافر۔ حج حق ہے جی، نہ کرنے والا گنہگار لیکن انکار کرنے والا کافر۔ تو ہم کو اللہ کا احسان ہے، مومن ہے، ہم کو ان کا انکار نہیں ہے، ہم سب اس کے ماننے والے بھی ہیں اور الحمدللہ اپنی کوشش بھر ان پر عمل بھی کرنے والے ہیں، ہے نہیں؟ لیکن پروردگار عالم نے جو ہم کو ساتھ کا حکم دیا ہے، کس کے ساتھ رہنا، سمجھے؟ ہر نمازی کے ساتھ نہیں رہنا، ہر روزہ دار کے ساتھ نہیں رہنا، ہر زکوٰۃ دینے والے کے ساتھ مت رہنا، ہر حج کرنے والے کے ساتھ مت رہنا۔ اب آپ تو چکرا جائیں گے ہماری اس بات پر، چکرائیں گے کہ نہیں چکرائیں گے؟ نمازی کے ساتھ نہ رہیں؟ ہاں ہم نے یہ نہیں کہا کہ نمازی کے ساتھ مت رہنا، ہر نمازی کے ساتھ مت رہنا، ہر روزہ دار کے ساتھ مت رہنا، ہر زکوٰۃ دینے والے اور ہر حاجی کے ساتھ مت رہنا۔ اس لیے پروردگار عالم نے صاحب ارشاد فرما دیا، کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ رہنا۔ کن کے ساتھ رہنا؟ سچوں۔ نمازی ہے لیکن جھوٹا ہے، اس کے ساتھ مت رہنا۔ روزہ دار ہے لیکن بدماش ہے، اس کے ساتھ مت رہنا۔ زکوٰۃ دینے والا ہے لیکن لفنگا ہے، اس کے ساتھ مت رہنا۔ حج کیا ہے لیکن پاجی ہے جی، تو ایسے کے ساتھ مت رہنا۔ یہ اعمال تو کریں لیکن کون؟ جو سچے ہیں وہ جی۔ تو سچے جو ہیں اپنے اعمال میں، اپنے عقائد میں
ان کے ساتھ رہنا، اور وہی لوگ جو ہیں وہ اللہ کے انعام پائے ہوئے بندے ہیں۔ اور مختصر یہ کہ اسی جماعت کو اولیاء اللہ کہا جاتا ہے، اسی جماعت کو کیا کہا جاتا ہے؟ اولیاء اللہ کہا جاتا ہے۔ تو آپ اگر اپنے آپ کو اولیاء کرام کے دامن سے وابستہ رکھیں گے تو انشاءاللہ العزیز شیطان کے مکر اثر سے آپ دور رہیں گے، شیطان آپ تک نہیں پہنچے گا۔ یہ اولیاء اللہ کے مقدس جماعت آپ کو، ایک مرتبہ ہمارے ایک بزرگ تھے، دو بزرگ تھے، ہم نے ان لوگوں کا زمانہ پایا جنہوں نے ان کو دیکھا۔ حضرت شاہ علی حسین صاحب قبلہ کچھوچوی علیہ رحمت و رضوان، اور پھر جماعت علی شاہ صاحب قبلہ علیہ رحمت و رضوان، یہ پنجاب کے مشہور بزرگ تھے۔ تو ایک مجلس میں دونوں بزرگ موجود تھے، تو حضرت سید جماعت علی شاہ صاحب قبلہ محدث علی پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بہت بڑے بزرگ تھے اپنے زمانے کے، ان سے حضرت شاہ علی حسین صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ پوچھنے لگے کہ یہ سید صاحب کتنے مرید ہیں؟ تو کہنے لگے حضرت رجسٹر دیکھ کے بتاؤں گا، ذہن میں تعداد تو نہیں ہے۔ تو حضرت فرمانے لگے عذرائے مزاح، بزرگوں میں مذاق ہوا کرتا ہے لیکن شائستہ مذاق، تو کہنے لگے کہ میدان محشر میں رجسٹر لے کے جاؤ گے؟ یہ جو لوگ آپ سے مرید ہو رہے ہیں کہ پیر صاحب بخشائیں گے، پیر صاحب بخشائیں گے، جب پیر صاحب کو نہیں معلوم کون کون مرید ہے، ہاں، تو کہ میدان محشر میں آپ رجسٹر لے کے جاؤ گے؟ یہ مذاق کی بات تھی۔ تو حضرت فرمانے لگے آپ بتائیے آپ کے کتنے مرید ہیں؟ کہا میرے 40 لاکھ۔ کہا آپ کو کیسے معلوم؟ میرے کیسے معلوم کیا، میں تو اپنے ساتھ لیے رہتا ہوں۔ ایسا کیا اور ابا کا دامن اٹھایا تو 40 لاکھ دکھا دیے۔ کونوا مع الصادقین، ان کے ساتھ میں رہنا، ان سے انشاءاللہ العزیز میدان محشر کی بھی کوئی تکلیف نہ ہوگی۔ ہاں، میدان محشر میں حدیث شریف ہے کہ لوگوں کا حشر ان کے ساتھ میں کیا جائے گا جن کے وہ ماننے والے تھے، جن کے وہ معتقد تھے، جن کی وہ پیروی کیا کرتے تھے، انہی کے ساتھ ان کا حشر۔ جنہوں نے معاذ اللہ استغفر اللہ گنہگاری کے اندر بروں کو اپنا پیشوا بنایا تھا تو ان کے برے جہاں جائیں گے وہ وہاں جائیں گے، جنہوں نے گمراہوں کو اپنا پیشوا بنایا تھا ان کے گمراہ گرو جہاں جائیں گے وہ وہاں جائیں گے، اور جنہوں نے سچوں کو اپنا پیشوا بنایا تھا تو سچے جہاں جائیں گے ان کے ساتھ چلنے والے بھی ان کے ساتھ وہاں جائیں گے۔ تو میرے دوستو، اگر آپ دنیا اور آخرت میں عافیت اور امن چاہتے ہیں تو سچے دل سے اولیاء کرام کے ساتھ اپنے روحانی رشتے کو مضبوطی کے ساتھ بنائے رکھیے، انشاءاللہ العزیز کچھ نہیں ہوگا۔ آج کے زمانے میں تو سب سے پہلا حملہ جو ہمارے دین و ایمان پر ہو رہا ہے، اولیاء کرام سے ہماری عقیدت کو کاٹنے ہی پر چل رہا ہے، پہلا وار اسی پر ہو رہا ہے، اور یہ اسی کا انجام ہے جو سب کچھ ہو رہا ہے، یہ اسی کا انجام ہے۔ سمجھے؟ آپ اپنے دلوں کو اولیاء کرام کے سے جوڑے رکھیے، انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی عظیم روحانی قوت عطا فرمائی ہے کہ ایسا وقت آئے گا تو یہ پیالوں کو اوندھا کر دیں گے، وقت آئے گا یہ پیالوں کو اوندھا کر دیں گے۔ اور ہاں، اگر اللہ کی مرضی یہی ہے تو پھر ان کا بھی نمبر رہے گا، ان کے ساتھ ہمارا بھی نمبر رہے گا، اور پھر یہ ہماری بخشش کا سامان بن جائے گا۔ جانا ہے کہ نہیں جانا ہے، مرنا ہے کہ نہیں مرنا ہے، مرنا ہے، جانا ہے، سب کچھ ہے۔ تمہیں جب ہے تو پھر اسی گناہ پر مارے جاؤ معاذ اللہ کہ تم مومن ہو۔ مومن ہونا ہی تو گناہ ہے نا اس زمانے کے اندر، زمانے والوں کے سامنے ہمارا مسلم ہونا ہی تو گناہ ہے نا۔ چلو یہ گناہ ان کے نزدیک ہے لیکن ہمارے لیے تو سب سے بڑی نیکی ہے، ہمارے لیے سب سے بڑی نیکی ہے۔ اگر ایسا ہی منظور ہے پروردگار عالم کو تو اسی میں اس کی رضا ہے تو ہمارا سر حاضر ہے، ہماری جان حاضر ہے۔ دیا اسی کا، لیا اسی نے، ہمارا کیا گیا؟ مفت میں جنت ہاتھ آ گئی، مفت میں جنت ہاتھ آ گئی۔ حوصلے کھونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمت رکھیے، پروردگار عالم ہر حال میں ہمارا معاون ہے، ہمارا مددگار ہے۔ اور یہ اولیاء کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی مقدس جماعت، پروردگار عالم نے ان کو جس طریقے سے ہمارے دین و ایمان کی حفاظت کا کام سونپا ہے، اسی طریقے سے اگر ہم سچے مومن رہے تو ہماری جان اور مال کی حفاظت بھی پروردگار عالم انہی کے ذریعے سے کروائے گا۔ حدیث اپنے قرآن پاک میں مدبرات الامر فرمایا گیا ہے، یعنی عالم کا نظام چلانے والے شاہ ولی اللہ صاحب محدث ذہبی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ عالم کا نظام چلانے والے کون ہیں؟ یہ اولیاء اللہ ہے، یہ اولیاء اللہ ہے۔ کہتے نہیں ہے، بزرگوں سے بھی سنا ہوگا آپ نے کہ فلاں صاحب فلاں جگہ کے قطب تھے۔ قطب کیا مطلب تھے؟ وہاں کے وہ ذمہ دار تھے، وہاں جو کچھ بھی ہوتا تھا وہ سب مرضی الہی کے تحت وہی انجام دیا کرتے تھے۔ تو میرے دوست، یہاں بھی جو کچھ ہوگا سمجھے، اگر ہم
اچھے ہیں اور ان سے قریب ہیں، اپنے دلوں کو ان سے جوڑ رکھا ہے، تو انشاءاللہ العزیز ہمارے متعلق بھی غلط فیصلہ ہوگا ہی نہیں، اور اگر ہوتا بھی ہے تو پھر اللہ کی رضا ہے، اللہ کی رضا ہے، پھر دنیا بھلے جائے جانے ہی والی ہے، آخرت میں تو بقا ملے گی انشاءاللہ العزیز، آخرت میں سکون اور چین ملے گا۔ مسجد کی یہ تعمیر جو ہو رہی ہے، ہم نے گزشتہ جو میں اعلان کیا تھا کہ نیازوں